للعالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ قرآن مجید، برہان رشید، فرقان امین، چوتھا پارہ، 10واں رکوع، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر جاندار کے پاس موت نے آنا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا یہ مت سمجھنا کہ یہ بے ہنگم زندگی ہے، بے مربت زندگی ہے، جیسے چاہیں گزاریں، جو چاہیں کریں، کوئی پوچھے گا نہیں۔ فرمایا نہیں، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آگے فرمایا تمہیں قیامت کے دن تمہارے عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے عمل ہوں گے تو مکمل جزا، اور اللہ نہ کرے اعمال بد ہوئے تو سزا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا، ہر عمل کا۔ مشہور سورت کی مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا جو ایک ذرہ اچھا عمل کرے گا قیامت کے دن اسے بھی دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرہ برا عمل کرے گا قیامت کے دن اسے بھی دیکھے گا۔ ذرہ کہتے کسے ہیں؟ علامہ راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب سورج نکلتا ہے اور روشن دان کے اندر سے اس کی کرنیں اور شعاعیں اندر آتی ہیں، ان شعاعوں میں کوئی چیز اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ جو چھوٹی سی چیز اڑتی ہوئی نظر آتی ہے اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اچھا عمل کرو گے چاہے وہ ایک ذرے برابر ہوا اس کو بھی تم دیکھو گے، اور جو برا عمل کرو گے چاہے وہ ایک ذرے برابر ہوا اسے بھی قیامت کے دن تم دیکھو گے۔ آگے فرمایا، پہلے فرمایا ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر فرمایا تمہیں تمہارے عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ اچھے اعمال پہ جزا ملے گی، برے اعمال پہ سزا۔ کاش سمجھ میں آ جائے تو ایک آیت ہی کافی ہے۔ ساتھ ہی فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کوئی بندہ کہتا ہے بہت بڑی سلطنت کا جو حاکم ہے وہ کامیاب ہے، کوئی بندہ کہتا ہے جس کے پاس بینک بیلنس کروڑوں میں ہے وہ کامیاب ہے، کسی نے کسبٹ اس بات کو بنایا جس کا بہت بڑا گھر والی شان مکان ہو، کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا، کسی کے نزدیک بڑی گاڑیوں میں گھومنے والا کامیاب ہے، کوئی کہتا ہے جس کا بہت بڑا بزنس اور کاروبار ہے وہ کامیاب ہے۔ رب کے قرآن سے پوچھئے، میرا رب فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا جسے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ نے اس کو حقیقی کامیابی عطا فرما دی ہے۔ اصل کامیاب تو وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا، اصل کامیاب تو وہ ہے جو جنت میں داخل ہو گیا۔ ساتھ ہی میرے رب نے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا، جگہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔
فرمائے دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. وہ دنیا جس کے لیے بندہ رب تعالیٰ جل والا کی نافرمانیوں کے بازار گرم کرتا ہے، وہ دنیا جس کی خاطر تعلیمات قرآن و سنت کو پسے پش ڈال دیتا ہے، وہ دنیا جس کی خاطر بھائی بھائی سے لڑتا ہے، وہ دنیا جس کے پیچھے لگ کر ہمسائے سے بات نہیں کرتا، وہ دنیا کہ جس کی وجہ سے انسان دوسرے انسان کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا. میں رب فرماتا ہے دنیا کی خاطر لڑتے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کا سامان ہے. آخری بات کے بعد ذکر کی طرف بڑھتے ہیں. ہر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب کا نام اللمعہ، صفحہ نمبر صرف 60 ہے. کتاب اللمعہ، تصوف کی مشہور کتاب، صفحہ نمبر 60. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اول، خلیفہ بلا فصل ہر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل پاک میں بیٹھے ہیں. زاروں کے تار آنسو آپ کے جاری ہیں، زاروں کے تار وہ سلسل رو رہے ہیں. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا تو ہم بھی رونے لگ پڑے. کسی کی جرت نہ تھی کہ پوچھیں کیوں رو رہے ہیں. محفل پاک اجتماع اختتام پذیر ہوا. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغیر وجہ کہ آپ رو رہے تھے اور اس طرح سے رو رہے تھے کہ پورا مجمع آپ کو دیکھ کے رونے لگ گیا، وجہ کیا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک دن میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تیر کی طرف اشارہ کیا، پیچھے ہو جا. زبان ہمارے سے فرمایا پیچھے ہو جا، پیچھے ہو جا، اور پھر زاروں کی تار آنسو برسنے لگے. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بندہ تو تھا نہیں جس کو آپ نے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، نظر تو کوئی نہیں آیا اور پھر آپ زاروں کے تار رونے بھی لگے. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس محفل پاک میں میرے سامنے دنیا سج دج کے آئی تھی، دنیا سج کے آئی تھی، میرے قریب آنا چاہتی تھی لیکن میں نے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے، دور ہٹا دیا ہے. لیکن جاتے ہوئے دنیا کہہ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو مجھے اپنے آپ سے دور کر دیا لیکن قیامت کے دن تک آنے والے آپ کے ہر امتی کو میں گمراہ کرنے کی ضرور کوشش کروں گی. آپ کے اکثر امتی میرے دھوکے سے بچ نہیں سکیں گے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے خیال ہے اپنی امت کا، اور قرآن مجید اسی دنیا کے بارے میں تو کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. دھوکے کا سامان اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ علامہ راضی علامہ فرماتے ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو حبیب کبریا ہیں، محبوب خدا ہیں، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو سجایا. اتنی ظالم دنیا ہے ان کے زاری وصال کے بعد بھی اس کو کچھ نہیں ہوا. اگرچہ ان کا دنیا سے جانا اتنا بڑا صدمہ تھا کہ جس کی تلافی کبھی ممکن نہ تھی ہے لیکن پھر بھی چل رہی ہے، اور جب تک اس کا وقت مقرر ہے یہ چلتی رہے گی تو آپ کے میرے جانے سے بھی اس کو فرق کوئی نہ پڑے گا. آئیں ارادہ کرتے ہیں اس دھوکے کے سامان کے پیچھے پڑھ کر اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. آواز بولا دیں انشاءاللہ. آخر روایت کے ساتھ اس ذکر کی طرف بڑھتے ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ موت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کتنی قریب ہے موت، کتنی قریب ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہو تو ڈر لگتا ہے شام سے پہلے موت نہ آ جائے، شام ہو تو ڈر لگتا ہے صبح سے پہلے موت نہ آ جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہیں سلام پھیرنے سے پہلے موت نہ آ جائے. کل کے واقعے کو ذہن میں رکھیے گا. یہاں سے اپنے ایک دوست کو ملنے جاتے ہیں، دوست بوتل لے کے وسیم بھائی کے لیے آ رہا ہے، چارپائی پر بیٹھتے ہیں، ابھی بوتل نہیں پہنچتی پہلے روح پرواز کر جاتی ہے. یہ کیا سنیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، صبح ہو تو شام کا انتظار کرتے ہو، شام ہو تو صبح کا انتظار کرتے ہو،
تکبیر تحریمہ کے بعد سلام پھرنے کا انتظار کرتے ہو. فرمایا صحابہ اللہ کی عزت کی قسم موت اتنی قریب ہے. جب میں نبیوں کا امام پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ حلق سے اتر کے پیٹ میں یہ بعد میں جائے گا کہیں موت پہلے ہی نہ آ جائے. فرمایا وہ گھونٹ جو میرے حلق میں مجھے ڈر لگتا ہے پیٹ میں جانے سے پہلے موت نہ آ جائے. فرمایا صحابہ جب میں ایک طرف نماز میں سلام پھیرتا ہوں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے ہی موت نہ آ جائے. جب اتنی قریب ہے موت تو ہمیں ہر لمحہ ہر آن ہر گھڑی ہر ساتھ ہر حال میں موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور موت کے لیے تیار رہنے کا مطلب دنیا کا ہر کام رب رسول کی مرضی کے مطابق ہو. ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور اعمال رذیلہ و کبیرہ سے اپنے دامن کو بچاتے رہیں گے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے محترم وسیم بھائی کی قبر پہ پر اور رحمت برکتیں نازل فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم. مختصر ذکر